الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم را تلک آیات الکتاب صدق اللہ العظیم۔ آج کی تراویح میں کئی صورتیں تلاوت کی گئی۔ سورۃ الرعد، سورہ ابراہیم، سورۃ الحجر، سورۃ النحل کے کچھ حصے تلاوت کیے گئے۔ سورۃ الرعد کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ رعد کے معنی آتے ہیں بادل کی گرج اور چمک کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بادل کی گرج اور چمک کا تذکرہ خاص طور پر فرمایا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، کہ بادل کی جب گرج ہوتی ہے اور چمک ہوتی ہے، جسے ہم بجلی چمکنا کہتے ہیں، کہ دراصل چمکنا اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنا ہوتا ہے، اور اللہ کی تسبیح ہر مخلوق بیان کرتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہے۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ پرندہ جب بولتا ہے یا چہچہاتا ہے یا جانور جب آواز نکالتا ہے تو دراصل یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ خیر، یہ الگ موضوع ہے۔ تو رات کے حوالے سے چونکہ اس میں تذکرہ ہے، لہذا سورت کا نام بھی سورۃ الرعد رکھا گیا۔ شروع کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو کلام ہم نازل کرتے ہیں، جسے قرآن کہتے ہیں، اس کے الفاظ بھی اور معانی بھی دونوں اللہ کی طرف سے اتارے جاتے ہیں، اور جو باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، معانی تو اللہ رب العزت کی طرف سے طے ہوتے ہیں، لیکن الفاظ اللہ کے نبی کے ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ قرآن کے الفاظ و معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے جاتے ہیں، اور حدیث پاک کے معنی تو من جانب اللہ ہوتے ہیں، لیکن الفاظ کا جو جامہ پہنایا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو قرآن و حدیث دونوں یہ دین کا بنیادی حصہ ہے۔ صرف قرآن کو تھامے رکھیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے تو دین پر عمل ممکن نہیں۔ صرف حدیث کو پکڑ لیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے تو دین ادھورا ہے۔ قرآن و حدیث دونوں کے مجموعے کا نام خالص دین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے ترکت فیکم امرین، دیکھو میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میری سنت ہے۔ تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دونوں بالکل بنیادی حصہ ہیں۔ تو اللہ پاک نے شروع کے آیت میں اسی کو بیان کیا
کہ جو کچھ نازل کیا جاتا ہے، جو کچھ نبی کی زبان مبارک سے نکلتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خاص طور پر توحید کو بیان کیا، رسالت کو بیان کیا، قیامت کا تذکرہ کیا اور اپنی قدرت کی نشانیوں کو بتایا کہ دیکھو مجھے اگر جاننا ہو، میرا تعارف اگر معلوم کرنا ہو تو زمین و آسمان میں غور کرو۔ اللہ کہہ رہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، کہ ذرا آسمان کو دیکھو تو بغیر ستون کے اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے۔ یہ بغیر ستون کے رک جانا یہ قدرت ہی کی طاقت ہے، یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے آگے آیت میں یہ بھی بیان کیا کہ دیکھو دین پر عمل کرو گے تو حالات آئیں گے، تنگیاں آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، ستائے جائیں گے، نکالے جائیں گے، دھمکائے جائیں گے، اور ہر زمانے میں دین پر چلنے والوں کے ساتھ یہ حالات آتے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ دیکھو جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کا بہاؤ اور پانی بڑی تیزی کے ساتھ آتا ہے۔ اب ڈر لگتا ہے کہ ہوگا کیا، لیکن اس بہاؤ میں، اس پانی کی سیلاب میں آپ دیکھیں گے کہ کچرے، گندگیاں، میل کچیل، جھاگ، ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ بے حقیقت ہوتا ہے، کوئی اسے ہاتھ نہیں لگاتا، جھاگ نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سارے میل سیلاب کے ذریعے سے ایک طرف جمع ہوتے ہیں، کوئی اسے اٹھاتا نہیں۔ ظاہر میں یہ نظر آتا ہے کہ اتنا بہاؤ اتنی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، اب تو پریشانی میں ڈال دے گا، لیکن تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ساری گندگیاں ایک طرف ہو جاتی ہیں اور پانی کا بہاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ باطل کی طاقت اور باطل کا رعب اور باطل کا ڈرانا بھی اسی طرح ہوتا ہے، کہ بڑی تیزی کے ساتھ آتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد مغلوب ہو جاتا ہے، دین ہی غالب رہتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک مثال اور دی قرآن میں، سورہ رعد میں فرمایا کہ جب سونے اور چاندی کو پگھلایا جاتا ہے تو پگھلنے کے بعد جو میل کچیل ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور جو اصلی چیز ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے۔ میل کچیل کو نکال کر الگ کیا جاتا ہے اور اصلی چیز کو جمع کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ باطل کی مثال بھی یوں سمجھ لو کہ سونے چاندی کے میل کے جیسی ہیں کہ وہ بے حقیقت ہوتا ہے، اسے چھوا نہیں جاتا، اسے ہاتھ لگایا نہیں جاتا۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں اور پیغام دیا کہ دیکھو وعدے کو پورا کرنا، الذین ینقضون عہد اللہ، کہ دیکھو وعدے کو پورا کرنا، اور جب کبھی بھی کسی سے کوئی بھی وعدہ کرنا تو وعدہ خلافی مت کرنا۔ حدیث شریف میں تو وعدہ خلافی کرنے والے کو بتایا گیا کہ یہ منافق کی نشانی ہے، اذا وعد اخلف، کہ یہ تو منافق کی صفت ہے، یہ متقین اور صالحین کی صفت نہیں ہے کہ وعدہ کرے اور وعدے کے خلاف کرے۔ ایمان والا ہمیشہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں بتائی کہ دیکھو نماز کو قائم کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور جب کبھی بھی ضرورت پیش آ جائے دین کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ آگے بڑھا کر پیش کرنا۔ اور سورت کے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ دیکھو ان کا ڈرانا، ان کا دھمکانا آپ کو رنجیدہ نہ کرنے پائے، آپ دل شکستہ مت ہوئیے، آپ ہمیشہ اپنے مضبوط دل کو تھامے رکھیے، دل کو مضبوط بنائے رکھیے، یہ باطل یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں، نہ 1400 سال پہلے نبی کا اور نبی کے ماننے والوں کا بگاڑ پائے ہیں، نہ 1400 سال کے بعد یہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ ہاں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین پر
ثابت قدم رہے، استحکام کے ساتھ دینی اعمال پر جمے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین پر جمائے رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔